اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم دیکھیں گے دارالارقم۔ یہ پہلا قدم تھا کہ آپ نے ارقم بن ابو الارقم مخزومی کے گھر کو تبلیغ و عبادت اور تعلیم و تربیت کا خفیہ مرکز بنا دیا، کیونکہ وہ بدمعاشوں کی نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا۔ چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ خفیہ طور پر اکٹھے ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ کی آیتیں تلاوت فرما کر سناتے، ان کا تزکیہ کرتے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے۔ اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہو گیا کہ اگر آپ کھلے طور پر اکٹھے ہوتے تو ان کے پیش آنے کا غالب امکان تھا۔ باقی جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو آپ مشرکین کے بیچوں بیچ کھلم کھلا اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اس کے دین کی دعوت بھی دیتے تھے۔ اس سے نہ آپ کو کوئی ظلم و زیادتی روک سکتی تھی اور نہ مذاق اور استہزاء۔ یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ جو ایمان لائے اسے بھی دعوت پہنچ جائے اور جو ایمان نہ لائے اسے بھی، اور اس تبلیغ کے بعد کسی کے لیے اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہ جائے اور قیامت کے روز کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ اور دوسرا اقدام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو آپ پہ اور مسلمانوں پر، آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، ایک تو دارالارقم بنایا اور دوسرا ہجرت حبشہ۔ دوسرا قدم یہ تھا کہ آپ نے یہ اچھی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس ہدایت کے مطابق رجب سن 5 نبوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی۔ اس میں 12 مرد، 4 عورتیں اور ان کے سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں شعیبہ کی بندرگاہ کا رخ کیا۔ قسمت کی بات ہے وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے۔ یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ ادھر قریش کو ان کے بھاگنے کا پتہ چلا تو غیظ و غضب سے پھٹ پڑے، فوراً آدمی دوڑائے کہ انہیں پکڑ کر مکہ لایا جائے اور خوب سزا دی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے، لہٰذا یہ لوگ ساحل تک جا کر نامراد واپس آ گئے۔ مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کا سجدہ۔ اس ہجرت کے کوئی 2 مہینے بعد رمضان سن 5 نبوت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام تشریف لائے۔ اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ سورۃ نجم ابھی تازہ بتازہ اتری تھی، آپ ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی سنا نہ تھا۔ اب جو اچانک انہوں نے کلام الہی سنا تو دم بخود ہو کر سنتے رہ گئے، خاموش، مبہوت، نہ روکنے کا یارہ نہ ٹوکنے کا ہوش، بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیتیں آئیں تو ان کے دلوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ پھر جوں ہی آپ نے آیت پڑھ کر سجدہ کیا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، تو بے اختیار سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے، کسی کو اس حکم ربانی سے ترتابی کا یارانہ نہ ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ نجم پڑھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی لی اور اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے۔ بعد کو میں نے دیکھا کہ وہ جنگ بدر میں حالت کفر میں مارا گیا۔ یہ آدمی امیہ بن خلف تھا۔ مہاجرین کی واپسی۔ اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی، لیکن خاصے فرق کے ساتھ۔
یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں، چنانچہ وہ خوشی خوشی مکہ پلٹے۔ لیکن جب مکہ سے اتنے قریب آ گئے کہ صرف ایک گھنٹے کا فاصلہ باقی رہا تو حقیقت حال معلوم ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آئے۔ دوسری ہجرت حبشہ۔ اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کر دیا تھا اس کا انہیں پچھتاوا تھا، اور دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی جو حسن سلوک کر رہا تھا اس کی بھی انہیں جلن تھی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ وہ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ اب کی بار 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی، اور ظاہر ہے یہ ہجرت پہلی ہجرت سے زیادہ پرمشقت تھی، کیونکہ قریش چکنے تھے اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چکنے، باحکمت اور صاحب استقامت ثابت ہوئے، اور ان کی ساری دھر پکڑ کے باوجود حبشہ کو نکل گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔